دو باتوں کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اللہ کا اتنا فضل ہے کہ اللہ کی جو نصیحتیں ہیں، جو اللہ کے آرڈرز ہیں، وہ براہ راست اللہ نے جن الفاظ کے ساتھ اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے، بالکل بعینہ وہی کلام ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہے۔ درمیان میں انسانوں کی رائے کا اس میں دخل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جن باتوں کا حکم دیتے ہیں، جن کاموں کا حکم دیتے ہیں، اللہ سے ہٹ کر ہمیں کوئی بھی نہ ان باتوں کا حکم دیتا ہے، نہ ان کاموں کا حکم دیتا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک آپ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا؟ کیا ہو گیا؟ تو یہی ہوتا ہے، تو بتا دیں یہی ہوتا ہے۔ کہہ کیا رہے ہوتے ہیں سارا دن؟ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، آج وہاں جانا ہے، وہاں نہیں جانا ہے، آج یہ کمانا ہے، یہ نہیں کمانا ہے، آج ایسے کمانا ہے، آج یعنی کمانے کی، کھانے کی، پہننے کی، رہنے کی فکروں میں 24 گھنٹے انسان کے گزرتے ہیں۔ اور ان فکروں میں جو کامیاب ہو جائے تو کامیاب انسان ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جو کھانا تھا وہ کھا لیا، جو سوچا تھا وہ آ گیا سامنے۔ سوچا تھا صبح پراٹھا کھائیں گے، کھا لیا، ہضم بھی ہو گیا۔ دوپہر سوچا تھا یہ کھائیں گے، کھا لیا۔ فلاں جگہ رہیں گے، رہنے کا انتظام ہو گیا، فلاں سواری ہونی چاہیے، اس کا انتظام ہو گیا۔ تو ہمارے سارے دن جن باتوں میں گزرتے ہیں وہ یہی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ یہ بات ہی نہیں کرتا کہ کس چیز پہ سوار ہونا ہے، کیا کھانا ہے۔ یہ چیزیں اشارتاً تو ہیں قرآن میں، صراحتاً نہیں ہے۔ صراحتاً کیا ہے؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی، وہ ایک الگ ہی دنیا کی بات کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر انسانیت سے خطاب ہے، جس میں غیر مسلم بھی، مسلم بھی، سب داخل ہیں۔ بہت سے مقامات پہ خطاب ہے قرآن میں صرف ان لوگوں سے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مان چکے ہیں۔ تو اللہ انہیں بھی حکم دیتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ حکم فزکس کی کتابوں میں آپ نے دیکھا؟ بولے نا یار کیا ہو گیا؟ ڈان میں پڑھا آپ نے؟ اخبار پڑھتے ہیں نا روزانہ، جنگ اخبار میں دیکھا کبھی کہ آج کی پہلی تازہ موٹی سرخی کہ سب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سوچیں کل کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اخبار میں ایڈ آتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ یہ کل سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جو واقعی ہفتے کو یا اتوار کو یا پیر کو کام آئے گا پیسہ، یہ اگلے سال 2022 میں کام آ جائے گا۔ یہ خبریں تو آتی ہیں۔ بیمہ پالیسی والے بتاتے ہیں کہ کل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ انشورنس کمپنیاں بتاتی ہیں کہ سارا ابھی کھا جاؤ گے، کل کے لیے کچھ نہیں چھوڑا آپ نے، تو آئیے ہماری پالیسی کا ممبر بنیے اور بنیے پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو چونی اٹھنی کا حساب رکھتا ہے۔ تو آپ کو حادثہ ہوا نہیں ہے، لیکن آپ چونی اٹھنی بھی بچا کے جو کھا سکتے تھے وہ ہمیں دیں، تاکہ کل حادثہ ہو جائے تو آپ کے کام آئے، نہیں ہو تو ہم پی گئے۔ وہ یہی تو جوا ہے، یہی تو سٹا ہے، تبھی تو انشورنس حرام ہے۔
تو آپ ہمیں یعنی بنیے آپ، یہ بنیے کا کام ہے نا، توکل بالکل بھی نہیں ہوتا اس میں. روپیہ بچانا ہے نا کل کے لیے، تو اس کے اور بہت سارے اچھے طریقے ہیں جس میں بچے گا بھی زیادہ، اور حادثہ نہیں ہو تو بھی آپ کا فائدہ، حادثہ ہو تو بھی آپ کا فائدہ. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی انشورنس کو چھیڑنا. تو اخباروں میں اشتہار آتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، لیکن اس سے پہلے اللہ سے ڈرو یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا، یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ ایک ایسی خبر ہے جو آپ نے ڈان میں اور جنگ میں اور ایکسپریس میں اور کسی بھی نیوز پیپر میں آپ کو سننے کو پڑھنے کو نہیں ملتی. آپ گئے ہوٹل پہ چائے پینے، اخبار رکھا ہوتا ہے، آپ نے اخبار کھول کے دیکھا، پہلی خبر کہ کل قیامت کے لیے آپ کیا تیار کر رہے ہیں، اس پہ غور کریں. وزیر اعظم کا قوم سے خطاب. کیا خیال ہے بھائی؟ کہیں اس طرح کی چیزیں کہیں سننے میں نہیں آتی. حتیٰ کہ گھروں میں بھی ان باتوں کے تذکرے ختم ہو گئے. پہلے زمانے میں میاں جو بیوی کو نصیحت کیا کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ دیکھو بیگم ہم دونوں نے ایک دن چلے جانا ہے، ایک قبر پہ میرا نام لکھا ہوا ہوگا مظلوم. ٹھیک ہے، وہ تو اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھتا ہے نا. ایک قبر پہ تمہارا نام ہوگا، تمہیں جب دفنائیں گے تو آسمان پہ بجلی کڑکے گی، ہے جی، وہ بھی ہوگا نام مسز فلاں، مسز کر کے کچھ بھی ہوگا. وجہ موت میری قبر پہ واضح ہوگی، تمہاری تصویر بنی ہوئی ہوگی. خیر، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج لوگ گھر میں بیٹھ کے بیگم کو سمجھا رہے ہوں کہ دیکھو دونوں نے کیا ہے، مرنا ہے، تو آؤ ہم مل بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کی. یہ تذکرے گھروں میں بولتے کیوں نہیں؟ ختم. وہاں بھی بچے کو سمجھایا جا رہا ہے بھائی تو پڑھ لے ورنہ کل پتھر اٹھائے گا، گڑھے کھودے گا، پڑھ لے. کل سے آخرت کسی کی نظر میں نہیں ہوتی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا نا، وہ ایک دوسرے کو غریبوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. میں اس آیت پہ بڑا حیران ہوتا تھا کہ قرآن سیدھا سیدھا یوں کہہ دے کہ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. ہے بھائی، یہ کہہ دے نا. ترغیب دینا تو آسان ہے، کھلانا مشکل ہے نا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. تھوڑی سی آواز پھر آپ نے کم کر دی، مجھے چیخنا پڑتا ہے نا اس کے لیے. نہیں یہ بہت نزدیک ہو گیا اس سے. اچھا، تو قرآن یہ کہہ دینا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، یہ کہہ دینا کہ وہ بس چاہتے ہیں سارا ہماری توند میں جائے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. کھانا کھلانے کی ترغیبیں نہیں دیتے. اصل میں جس کا دنیا پر ایمان ہوتا ہے نا، تو وہ صرف دنیا کماتا نہیں ہے بلکہ کمانے کی ترغیبیں بھی دیتا ہے. یہ آپ اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دنیا پر یقین رکھتا ہے، دنیا پر ایمان رکھتا ہے، وہ دوسروں کو بھی دنیا کی ترغیب دیتا ہے. اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، چھوٹے بھائی کو، دوستوں کو. ابے کیا کر رہا ہے؟ ابے تو پڑھتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ ابے تو سارے پیسے اڑا دے گا، تو کچھ پلاٹ خرید لے، کچھ جائیداد بنا لے، کل کام آئے گا. تو دیتے ہیں کہ ترغیب نہیں دیتے؟ بچوں کو کل کی فکر میں صبح صبح اٹھایا جاتا ہے. بچے صبح آسانی سے اٹھ جاتے ہیں اسکول کے لیے. ہے کتنی نیند، کیسے سو رہے بچے، تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں. لیکن ان کو ماں بھی اٹھاتی ہے، کس کے لیے؟ آنے والے کل کے لیے. تو ہم بھی بچوں کو اٹھاتے ہیں صبح صبح کہ بھائی آج قربان کرو تو کل کے لیے تیاری، کل کے لیے. تو آپ نے صبح بچے کو اسکول، اصل میں یہ رنگ کے ڈبے لازمی آتے ہیں جب یہ اسکول کا ذکر آئے گا نا، کیونکہ میں نے ڈبوں پہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کہ شادی پہ میرا اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا. یہ بتا رہا ہوں میں
तो अपनी ठरक भी निकालता हूं ना या उससे। हर थोड़े दिन में बच्चे आए हुए होते हैं, अबू वो कलर के 3 डब्बे चाहिए। इतने तो डब्बे आप घर में जो डिस्टेंपर करते हो ना उस पर इतना खर्चा नहीं हुआ होता। फिर वो अबू ये चाहिए, अबू ये चाहिए, अबू ये चाहिए, अबू ये चाहिए, आज इस पे किताबें चाहिए, आज उस पे वो प्लास्टिक चढ़ानी है, वो पैसे चाहिए उसके, फिर उसके जूते फट गए तो टीचर ने कहा नया जूता चाहिए। फिर जनाब वो हर महीने की पहली तारीख को वो गाड़ी वाला आके खड़ा हुआ होता है, मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, कोरोना में 3-3 महीने छुट्टी, लेकिन उसको पैसे चाहिए। ठीक है, अरे भाई खैर, तो चलो ये सब चीजें हैं, लेकिन रंग के डब्बे इस पे सबसे ज्यादा खलता है कि रंग के डब्बे क्यों चाहिए तुम्हें, कलर के डब्बे ना, नीला कलर, पीला, और केले पे भर रहे होंगे बैठ के, हम इसके पैसे उनको दे रहे हैं स्कूल वालों को। खैर, आप कैसे फिर निकाल क्यों नहीं लेते? तो निकालने के बाद कोई होम स्कूलिंग का सेटअप हो तो निकाले ना, कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है ना, मजबूर है। तो हम तो कह रहे हैं कोई ऐसा खानदानी आदमी शुरू हो जो ये सिलेबस को चेंज करे। अब हमारे पास तो टाइम नहीं है ना, सारे काम हम अकेले थोड़ी करेंगे, इसको चेंज करो भाई। तो देखो बच्चा क्या निकलता है। ये बड़े बड़े अल्लामे जो पैदा हुए हैं ना, ये ऐसे स्कूलों में थोड़ी पैदा हुए हैं। ये इस्लामी दुनिया में जो बड़े बड़े अल्लामे, देखो हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह, फतहुल बारी इतनी मोटी उनकी सही बुखारी की शरह है और इतनी तहकीकी किताब है, आज दुनिया में कोई मसलक का शख्स ऐसा नहीं है जो हाफिज इब्ने हजर का मोहताज ना हो। शाफी थे, इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला के मुक़ल्लिद थे, आज से 700-800 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं। इतना तहकीकी काम कि आप हैरान हो जाओ कि कैसे किया इन्होंने। अस्माउर रिजाल की बहसें, और पहले लिखा कैसे जाता था, इतनी मोटी मोटी किताबें ये लोग लिख के चले गए, हमसे पढ़ी नहीं जाती, हमसे ये किताबें पढ़ी नहीं जाती और ये लोग लिख के चले गए। और कैसे लिखते थे, कबूतर का जो पर होता है या लकड़ी से वो बनाया, स्याही में डुबो के 2 लफ्ज लिखे, फिर उसको डुबोया, फिर लिखा, फिर डुबोया, फिर लिखा। ना ऐसे कागज थे, ना रात को रोशनियों का इंतजाम था, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी सियर आलाम नुबला, इतनी मोटी जिल्दों में किताब है, हजारों हदीस के रावियों की सीरत और उनके हालात लिखे हुए हैं उसमें। कैसे लिख लिए भाई उन लोगों ने, इतनी सलाहियत कैसे पैदा हुई? वजह उसकी ये थी कि उन लोगों के यहां ये सिस्टम पढ़ाई का नहीं था। तो ये बड़े बड़े अल्लामे जो पैदा हुए हैं ना उलमा में भी, अब दीनी मदारिस का रिजल्ट भी कोई इतना अच्छा नहीं आ रहा। उसकी वजह है कि उस्ताद आएगा, वो किताब लेके बस वो पढ़ाना शुरू की, तलबा बैठ के सुन रहे होते हैं, बस वो एक बहुत सी जगहों पे एक फॉर्मेलिटी सी पूरी हो रही है। टीचर की मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन उसका आउटपुट नहीं है। तो जल्दी से बात समेट के ख़त्म करता हूँ। जो पहले उलमा पढ़ा करते थे, जो बड़े बड़े अल्लामे पैदा हुए हैं, इनका तरीक़ा ये होता था कि एक फ़न को पहले फोकस किया करते थे। जैसे बच्चा जब पढ़ना शुरू करता तो सबसे पहले स्कूल नहीं था, ना मदरसा, बाप अगर आलिम है तो वो पढ़ाएगा, वो कहेगा जो मुझे आता है पहले वो सीख लो, फिर जो मुझे नहीं आता उसके लिए मैं आपको किसी और उस्ताद के पास भेजूंगा। तो उसमें सबसे पहले उनको अरबी ग्रामर सिखाई जाती थी, सर्फ और नहव, इसके अलावा कोई दूसरी किताब नहीं थी, ताकि बच्चा सिर्फ एक ही फन को फोकस करे। फिर उसके बाद अरबी अदब पढ़ाया जाता था, अरबी अदब में महारत होती थी। फिर उसके बाद उनको हदीस पढ़ाई जाती थी, बुनियादी किताब, और तफसीर भी पढ़ाई जाती थी। फिर उसके बाद फ़िक़्ह की तरफ आते थे। फिर जब फ़िक़्ह की किताबें चल रही हैं तो सिर्फ फ़िक़्ही मसाइल के अलावा कुछ भी नहीं, उसूल फ़िक़्ह की तरफ आए तो उसूल फ़िक़्ह के अलावा कुछ भी नहीं। फिर आखिर में जब ये, और फ़िक़्ह के दौरान अहादीस भी चलती थी, उसके बाद फिर हदीस का दौरा होता था कि अहादीस जो फ़िक़्ह से मुताल्लिक थी वो तो सामने आ गई, अब एक दौरा होना चाहिए कि तमाम अहादीस एक दफ़ा नज़र से गुजर जाएं। आज 6-6 किताबें एक साथ थोपी हुई हैं, एक किताब से अभी दिमाग हटता नहीं है, दूसरा पीरियड शुरू, ठीक है ना, अब वो टॉपिक, अब वो सब्जेक्ट, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो किसी एक में भी ढंग से महारत हासिल नहीं होती ना, कुछ भी नहीं आता उसको। मैं तो देख रहा हूं उर्दू लिखना नहीं आती, उर्दू निसाब का हिस्सा है, लेकिन लड़कों को आजकल उर्दू नहीं लिखना। तो खैर, हम बच्चों को सुबह उठाते हैं आने वाले कल की तैयारी के लिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने किसी अखबार में नहीं पढ़ा कि आने वाले कल की तैयारी करें, अगर पढ़ा भी है तो इस हद तक आपने पढ़ा है कि रुपया बचाइए कल काम आएगा, बस, इससे आगे नहीं। तो कुरान हमें बताता है कि एक कल वो है जो गैर यकीनी है, जिसका आपको यकीन नहीं है कि वो कल आएगा भी कि नहीं आएगा, और एक कल वो है जो 100% यकीनी है।
جو 100% یقینی ہے، وہ کل ہے کہ اگر آج کوئی سائنسدان بھی کہہ دے کہ وہ کل نہیں آئے گا تو آپ اس کو بھی جھوٹا قرار دے دو. اس کل کو کہا جاتا ہے موت. یہ ایک ایسا فیوچر ہے، یہ ایک ایسا مستقبل ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے. تو جب لکھا ہوا ہوتا ہے نا، آپ کہیں بورڈ پہ پڑھیں، بینکوں نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، تو فوراً آپ کا دماغ اس طرف جانا چاہیے کہ ایک کل، یہ بینک جس کل کی بات کر رہا ہے وہ کل یقینی بولو نہیں ہے. اور اگر میں نے بچا کے اس آنے والے کل کے لیے تیاری کر بھی لی تو میرا آج بھی تو کل ہی میں شامل ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. آج بچا کے کل کام آئے گا تو کل کے بجائے آج ہی کام آ جائے، تو کام ہی لانا ہے نا دنیا میں. کیا ہو گیا؟ کیا میں انگلش میں باتیں کر رہا ہوں؟ دیکھو، آج بچا کے کل کام جب آئے گا تو کل بھی تو یہی زندگی ہے نا، تو آج بھی تو زندگی ہے. آج زیادہ اچھا کھا سکتے ہو، کل زیادہ اچھا نہیں کھا سکتے کیونکہ کل بوڑھے ہو چکے ہوگے. جس نے آج کھا لیا اس کے مزے ہیں، کل کھا لیا تو دو فالٹ ہیں. نمبر 1 کل بوڑھے ہوگے، کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. نمبر 2 پتہ نہیں کل یہ والا کل آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کراچی میں کسی، اللہ نہ کرے، کسی ٹرک کے نیچے آگے مر جاؤ. ٹرک اور کراچی کا ایک ساتھ ذکر کرتا ہوں کیونکہ یہاں ایک ابھی ملاقات ہوئی رینجرز کے ایک بہت بڑے آفیسر سے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی ارننگ کا صرف 65% کراچی کما کے دیتا ہے. ٹوٹل جتنی ارننگ ہے نا پاکستان کی، ان میں صرف 65% کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہم نے کہا ہٹو بچے، ہو گیا بھائی. یہ تو اب تو جہاں بھی جائیں کراچی والے سب کو چاہیے کہ ان کا احترام کریں. کیا خیال ہے؟ پورے پاکستان میں اکیلے کراچی کی ارننگ کتنی ہے؟ 65%. نہیں، لالو کھیت کی نہیں، سب سے زیادہ کورنگی کی ہے. دیکھیں رپورٹیں جو ہے نا ایسی نہیں ہوتی. رپورٹ کوئی ریلائبل آدمی ہو نا، ان کی باقاعدہ ان کے پاس ریسرچ تھی. کراچی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ارننگ کراچی کی، اور کتنی؟ 65%. باقی پورا پاکستان 45% کماتا ہے. اور 35% پورا پاکستان. اور کراچی میں بھی سب سے زیادہ ارننگ کورنگی سے ہو رہی ہے. کورنگی کے ایریا، رپورٹ ہے یہ جی. ہاں، کیونکہ ساری فیکٹریاں وہاں پر ہے نا، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کراچی کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ تو ٹرک کی بات کر رہا تھا نا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ روپیہ بچائیے، بولو کل کام آئے گا. اچھا، جو رینجرز کے آفیسر نے بتایا وہ خود کراچی کے نہیں ہیں، وہ خود کراچی کے نہیں ہیں. تو اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ قوم پرستی پہ لے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ کراچی کو الگ ہونا چاہیے. یہ نعرے بالکل غلط ہیں. یہ تو پورے ملک میں ایسے ہی. دیکھو، کماتے تو سب ہیں لیکن ضرورت سب کی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کی باڈی میں سب سے زیادہ ویلیو کس پارٹ کی ہے؟ دل کی. تو اب کسی ڈاکٹر نے کہا اس کی باڈی میں سب سے زیادہ اہم ترین پارٹ جو ہے نا دل ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس کی آنکھیں نکال دو. دل کو سب سے کیا کر دو؟ الگ کر دو. گھٹنے الگ کر دو، دل الگ کر دو. دل ویلیو سب سے زیادہ ہے تو دل کو ایک الگ، اس کو الگ جینے کا حق دینا چاہیے. تو یہ جب سب ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں نا تو پھر سارے پارٹ صحیح کام کرتے ہیں. اگر الگ ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوگا جو کچھ ابھی ہو رہا ہے. کیونکہ ہم بلوچستان سے گیس لیتے ہیں، سمجھ رہے ہو، وہ کراچی میں پیدا نہیں ہوتی. تو کراچی اگر 65% کما کے دے رہا ہے تو اس میں بلوچستان کی گیس کا بھی دخل ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ گیس نہیں ہوگی تو یہاں کی فیکٹریاں کیسے چلیں گی؟ اور پنجاب کھلا رہا ہے. یہ جو ہم سردیوں میں طبیعت سے کینو کھانے کے بجائے پھوڑ رہے ہیں. میں 2 پھل پھوڑتا ہوں، اس کے لیے کھانے کا لفظ استعمال کرنا میں ان پھلوں کی توہین سمجھتا ہوں. ایک آم اور ایک کینو. آم کبھی بھی کھاؤ نہیں بلکہ ہمیشہ پھوڑو، اور کینو کبھی بھی کھاؤ نہیں ہمیشہ پھوڑو. یہ کینو تو آم سے بھی زیادہ فائدہ مند چیز ہے. آم تو شوگر ہی شوگر ہے نا، لیکن کینو تو وٹامن سی کا خزانہ ہے. اور سردیوں میں اللہ نے پیدا کیا، کھاتے چلے جاؤ، پیٹ بھی صحیح اور آپ کا جو امیون سسٹم ہے بہت مضبوط ہو جاتا ہے اس سے. تو کینو ایسی چیز ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ یہ تو پنجاب سے آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے وہ 35% میں داخل ہے، لیکن یہ جب تک کینو نہیں کھائیں گے تو اس 65% کا کریں گے کیا؟ ٹھیک ہے نا، بیمار رہیں گے ہم. کیا خیال ہے؟ تو یہ کراچی اگر 65% کما کے دے رہا ہے اور جو فیکٹریوں میں مزدور کام کر رہے ہیں تو وہ سردیوں میں پنجاب سے اگنے والا کینو کھاتے ہیں تو ان میں انرجی آتی ہے.
ایک انرجی بلوچستان سے آتی ہے, وہاں سے گیس ملتی ہے, ایک یہاں سے آتی ہے. تو ملک, میرا مقصد اس سے لسانیت عصبیت پھیلانا نہیں ہے, محض ایک 117 ممالک ہیں, 117 ممالک, جن سے بڑا شہر ہے پاکستان, سوری کراچی, یعنی کراچی دنیا کے 117 کنٹریز سے زیادہ بڑا ہے. دنیا میں 117 ممالک ایسے جو کراچی سے چھوٹے ہیں. تو ایسی ہٹو بچوں چیز ہے, اور آپ صرف بریانی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کراچی کی بریانی, وہ تو ایک چیز ہے. اچھا, کراچی میں ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری قومیں ایک ہی جگہ پہ آپ کو ملیں گی. یہ چیز بھی آپ کو کراچی کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گی. آپ بلوچستان میں جائیں تو ہمارے بلوچ بھائی ملیں گے, بروہی بھائی ملیں گے. کوئٹہ میں جائیں تو زیادہ تر پشتو اسپیکنگ ملیں گے. آپ پنجاب میں جائیں تو پنجابی بولنے والے, ادھر صادق آباد کی طرف جائیں تو سرائکی بولنے والے. لیکن آپ کراچی میں جائیں تو ادھر آپ کو پنجابی بولنے والے, ادھر سرائکی بولنے والے, ادھر پشتو بولنے والے, ادھر اردو بولنے والے, ادھر میمن, ایسی زبان ہے میمنی, سمجھ رہے ہو نا. یہ آپ کو پورے پاکستان میں یہ نہ یہ کلچر ملے گا نہ یہ زبان ملے گی. تو ایک الگ ہی کلچر ملے گا آپ کو میمنوں کا. اور میمنوں کی ویریس ٹائپس آف میمنز, اس میں آپ کو کچھی میمن اور پتہ نہیں کہ مجھے تو نام بھی ذہن میں نہیں آتے, باٹواں میمن اور آٹھواں میمن اور فلانا میمن اور ڈمکانا میں, وہ میمنوں کی 25-30 قسمیں آپ کو ملیں گی. پھر بوہری ملیں گے آپ کو, یہاں فرقے بھی بہت ملیں گے, بالکل الگ الگ مذاہب ملیں گے, پارسی ملیں گے, ہر قوم اور ہر چیز یہاں ملے گی آپ کو. جوڑیا بازار چلے جاؤ آپ حیران ہو جاؤ گے, جو چیز پوری دنیا میں کہیں نہیں مل رہی وہ کراچی میں ملے گی آپ کو. آپ کی بیگم بھاگ گئی ہے, جوڑیا بازار سے ملے گی, ہر چیز ملے گی آپ کو. اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہ آج کا جو کل ہے, اچھا کے پی کے سے بھی بہت کچھ ملتا ہے ہمیں. خیر ابھی یہ تو ایک درمیان میں ضمنی ایک بات آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سائن بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہوتا؟ تو آپ جس کل کے لیے آج پیسہ بچاؤ گے, اس کل میں 2 فالٹ ہیں. نمبر 1, آج آپ جوان ہو, کھانے کا مزہ آج جو آپ کو آئے گا وہ کل نہیں آئے. آج رہنے کا بھی مزہ, کھانے کا بھی مزہ, پہننے کا بھی مزہ, نہانے کا بھی مزہ, صحیح ہے نا, ہر کام کا آج ہی مزہ ہے. اور کل جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے, جو آپ نے آج بچا بچا کے رکھا, تو جو آپ پیسہ بچاؤ گے نا کل, وہ میں جب ابھی چھوڑو, پھر اپنی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. پھر وہ کچھ لوگ اس میں وہ بھی پس جائیں گے بیچارے, وہ کہیں گے ہماری برائی کر دی آپ نے بیٹھ کے. اگرچہ میں اشارتاً بات کروں لیکن ان تک بات پہنچ جائے گی نا, وہ کہیں گے اچھا. تو اب دیکھو, ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جوان لڑکے تھے, مجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ انویسٹ کر رہا ہوں, میں یوں کروں گا, اور پھر 20 سال کے بعد اس کا پروفٹ آئے گا. تو میں نے کہا یار آپ ابھی ماشاءاللہ ینگ ہو, ابھی آپ اچھی گاڑی رکھو, ٹھیک ہے نا, ابھی آپ اچھا کپڑا پہنو, ابھی آپ اچھی خوراک کھاؤ. اللہ نے یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اللہ نے مزید اگر پیسہ دے دیا تو تھوڑا بہت رکھ لو کل کے لیے. تو پہلا فالٹ کیا ہے کہ کل میں کا یقین نہیں ہے. کراچی کا کوئی ٹرک اللہ نہ کرے کچل کے چلا جائے تو اسٹیکر بن کے سڑک پہ چپک جاؤ گے, کیونکہ ایسے ٹرک ہیں یہاں پہ. اچھا, ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا, یہ بائکوں والے, ان کو اتنے اوپر ان کے گلاسز ہوتے ہیں نا پیچھے دیکھنے کے لیے, کہ وہ بائکوں والے نظر نہیں آتے ان کو. تو کل کا یقین نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہے نا آپ کی, وہ آئندہ کل سے کھانے کے لحاظ سے زیادہ اچھی ہے, تو اس لیے آج ہی کھا لو. کیا خیال ہے؟ تو بچانے کا جو کانسیپٹ ہے نا, بچانے کا, شریعت کا بالکل الٹ ہے. ہم بچانا اس کو سمجھتے ہیں کہ آج نہیں کھایا کل کے لیے رکھ دیا. اسلام اس کو بچانا نہیں کہتا, اسلام اس کو ضائع کرنا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے جو پیسہ آپ کا تھا آپ پہ لگا ہی نہیں تو وہ آپ کا ہے ہی نہیں. بچانا یہ ہے. نبی کیا ہے بچانا؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, امی عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک ہدیہ آیا تھا ہمارے گھر میں, کچھ بکری کا پایا تھا یا کیا تھا, تو میں نے سارا صدقہ کر دیا, ایک تھوڑا سا کھر اس کا بچ گیا ہے کچھ, اس مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے حدیث کے, مفہوم بیان کر رہا ہوں, باقی سارا کیا کر دیا؟ صدقہ. دیکھو ایسی کنڈیشن میں ہماری کیا حالت ہوتی, ہم کہتے ہیں یہ کوئی صدقہ سینٹر کھولا ہوا ہے تم نے, یہی ہوتا نا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, قرآن کہہ رہے ہیں جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا, وہ بیوی کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ بیگم تم نے کیا خیراتی ادارہ کھول کے رکھا ہے, وہاں سے ہدیہ آیا اور تم نے اٹھا کے صدقہ کر دیا.
لیکن ہمارے نبی کا چونکہ آخرت پر ایمان تھا، نہ صرف یہ کہ اس پر آپ کو غصہ نہیں آیا بلکہ آپ نے اپریشیٹ کیا، اور ایسے خاندانی طریقے سے اتنے زبردست الفاظ سے امی عائشہ کی حوصلہ افزائی کی، حالانکہ اب کھانے کو آپ کے پاس نہیں ہے، اتنا سا بچ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم جو یہ کہہ رہی ہو کہ سارا صدقہ کر دیا، بچا صرف یہ ہے. فرمایا نہیں، بچا وہ ہے جو صدقہ کر دیا، یہ ختم ہونے والا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے. کھانا تو محض ایک علامت ہے، مقصد لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی ترغیب خود بھی کرتا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے. تو آج گھروں میں یہ چیزیں کیا ہو گئی ہے بھائی؟ ختم. بچپن سے بچوں کو پیسہ کمانا سکھایا جا رہا ہے، خرچ کرنا نہیں. گلک خرید کے دے دیتے ہیں ان کو. گلک ہوتا ہے نا، ابھی کیا کہتے ہیں آج کل نئی زبان میں اس کو؟ ہم تو گلک کہتے تھے، گلک ہی کہتے ہیں کہ اس میں جمع کرو، اس میں جمع کرو، اس میں جمع کرو، اس میں جمع کرو. کمیٹیاں ڈال رہے ہیں، کمیٹیاں ڈال کے پھر نکلے گی. اور عجیب بھکاری پن ہے یار. میرے پاس عجیب قسم کے بھکاری آتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں ان سے پیسے مانگوں. حقیقت ان کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ زکوٰۃ کے پیسے آپ کے پاس آئے ہوئے ہوں گے تو اتنے روپے چاہیے، کیا کرنا ہے، یہ ضرورت ہے، فلانی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں آپ کی تو اتنی تنخواہ ہے. کہتے ہیں وہ ہم نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اصل میں آڑے وقت کے لیے. جس آدمی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اس کا مطلب اس کے پاس تون بھرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہے، تبھی تو نکل رہی ہے کمیٹی کے لیے پیسے نکل رہے ہیں. تو میں بھی بہت ڈھیٹ ہوں الحمدللہ اس معاملے میں. اللہ نے مجھے بڑا ڈھیٹ بنایا ہے. میری جیب سے پیسہ نکالنا آسان نہیں ہے، یہ بتا دوں. آپ سمجھ رہے اتنی سخاوت تو مفتی صاحب کے پاس جب جا کے مانگو ایک دم نوٹوں کی گڈی نکال کے دیں گے. بھیکاری کے لیے میری جیب سے نکلنے کے اصول بہت سخت ہے. اپنی مرضی سے دے دوں تو کوئی مستحق نہیں بھی ہو. اپنے پیسے اگر دینا چاہے انسان، دوسروں کی امانتیں تو غیر مستحق کو نہیں دے سکتا میں. اپنے پیسے مستحق نہیں بھی ہے، لے جا بھائی. لیکن آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، 1 کروڑ روپے میرے پاس پڑے ہوئے ہوں اور آپ آگے مانگ کے نکلوانے کی کوشش تو کر کے دیکھیں. ایسا آپ کا خاندانی قسم کا انٹرویو ہوگا کہ آپ بولو گے ایسا تو ہم جب فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گئے تھے نا، ISSB کا امتحان دیا تو اس وقت بھی ایسا انٹرویو نہیں ہوا تھا. کیوں لے رہا ہے بھائی تو پیسے؟ ایک صاحب آئے کہ مجھے بہت شدید ضرورت ہے، میں بالکل یہ ہو رہا ہوں، اور بہت ایسے واقعی بڑی ضرورت تھی. ان کو بیماری چل رہی تھی، پتہ نہیں کینسر تھا کیا تھا، اور اب میں بہت پریشان ہوں تو مجھے اتنے لاکھ روپے چاہیے اور واقعی ضرورت تھی. تو آپ کوئی زکوٰۃ سے بھی تعاون کر دیں یا صدقے سے کر دیں. یہ ہے جو کل جن کے ہاں کل کا مفہوم بالکل کیا ہے؟ چینج ہے. ادھر نبی کی حالت کیا ہے؟ اپنی ضرورت قربان کر کے کل کے لیے امی عائشہ نے دے دیا تو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، چلو آج بھوکے رہ جاتے ہیں، کل اللہ ہمارا پیٹ بھر دے گا. حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا، جب میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پلایا. کیونکہ قیامت کے دن لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے تو لوگ کہیں گے اے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے، تو کہاں سے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا میری مخلوق بھوکی تھی. اس مخلوق کا جس نے خیال رکھا تو وہ ایسے تھا جیسے اس نے میرا خیال رکھا. دیکھو آپ کسی بچے کو بھوکا ہو کھلا دو، باپ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ باپ کا اس سے کیا ہے؟ تعلق. تو اللہ کا بھی مخلوق سے تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو یہ باتیں بتاتے تو وہ اعتراض کرتے انطعم من لو یشاء اللہ اطعما. دیکھو کیسے اعتراض کر کے نا کسی بھی چیز پہ آپ اعتراضات کر کے جان چھڑا سکتے ہو. وہ کہتے تھے کہ ہم اگر اللہ چاہتا ہے، اللہ کو اپنی مخلوق کا اتنا خیال ہے تو خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کو ترغیب دیتے کہ غریب مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو تو وہ جواب میں کہتے انطعم من لو یشاء اللہ اطعما. اللہ چاہتا ہے کہ مخلوق کا پیٹ بھرے تو اللہ خود ہی کیوں نہیں بھر دیتا، اللہ خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا ان کو. تو اس لیے ہر اعتراض ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے. یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تو آزماتا ہے اپنے بندوں کو، نظام ہے اس کا، ایک سسٹم بنایا اس نے. تو چاہے تو اللہ دنیا میں غریب رکھے ہی نہیں اور امتحان ہو ہی نہیں. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے اگر ہم چاہیں تو سب کو زبردستی ہدایت دے کے جنت میں لے جائیں. ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ کو شوق تھوڑی ہے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جو امتحان میں پورا اترے گا، جو ناکام ہوگا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اگرچہ اللہ اس آگ پہ خوش نہیں ہوتا. تبھی تو قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اس کو کوئی خوشی تھوڑی ہوتی ہے. ان شکرتم وآمنتم، بشرطے کہ تم شکر کرو اور ایمان لے کر آؤ.
तुम शुक्र करो, ईमान ले आओ, तो क्या जरूरत है अल्लाह को अजाब देने की? अल्लाह अपने बंदों को अजाब देकर खुश नहीं होता। तो हदीस में आता है क़यामत के दिन ऐलान होगा, कहां है वो लोग जब मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे खिलाया। देखो, मैं पैसा खर्च करने पर ज्यादा फोकस करता हूं अपने बयानात में, बदनी इबादत को मैं आम तौर पे ज्यादा फोकस नहीं करता। बदनी इबादत करने वाले मार्केट में होलसेल के हिसाब से मिलेंगे। दिल में दौलत की मोहब्बत निकल जाए, ऐसे आपको मुआशरे में आटे में नमक के बराबर मिलेंगे। ये जो दौलत है ना, पैसा, आज इसको लोगों ने खुदा बना लिया है, तभी चेहरों की रौनकें खत्म हो गई। हर वक्त गरीब गरीब बना फिर रहा होगा, पैसे ही नहीं है, पैसे ही, जब भी बात, पैसे ही नहीं है यार, गुजारा ही नहीं हो रहा, पैसे ही नहीं है, गुजारा ही नहीं हो रहा, यही रोना है मुंह से, पता नहीं क्या अजीब। वो खुश रहा करो भाई, बोलो यार बनता तो एक पराठा था, दो खा लिया हमने, ठीक है ना, बनता तो एक भी नहीं है। जो नेचुरल खुराक है ना इंसान की, 2 टाइम है, ये पराठे तो सुबह सुबह, ये तो ग्रेवी है। अल्लाह ग्रेवियां भी खिला रहा है, फिर भी कहते हैं पैसे ही नहीं है, किराए के घर में रह रहा हूं, वो ये वही मुंह से बरसता रहेगा। इनको किसी वजीफों से सुकून नहीं मिलने वाला, ये फिर सुकून के लिए जाते हैं वजीफे बताओ। और तुम्हारे अंदर जो दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं ना, पैसा, जो तुमने, हिंदू तो पत्थर के बने हुए बुत की इबादत करता है, आपने उन बुतों को दिल के अंदर दाखिल कर दिया है, यहां से निकालो। और ये जब तक रोकड़ा खर्च नहीं करोगे निकलेगा नहीं है, ये बता दूं। इसके लिए रोकड़ा खर्च करना जरूर, जबानी तकरीरों से नहीं होगा। नोटों की गड्डियां निकाल निकाल के हदिया दिया करो भाई को, बहन को, और सदका खैरात किया करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है तामुलुल गिना व तख्शल फकर, कि तुम्हें डर हो कि सदका किया तो कहीं गुर्बत ना आ जाए, और नहीं किया तो पैसा बना लूंगा मजीद। इस मिली जुली कंडीशन में जो पैसा निकलेगा, इस पे क्या मिलेगा आपको? सवाब। और अल्लाह इस पे खुश होगा, इस पे माल में बरकतें देगा कि मुझ पे तवक्कुल करता है। समझते हो कि नहीं समझते? तो पैसे को ऐसा खुदा बनाया हुआ है भाई, बस करो यार, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे पैसे, मेरा बिस्तर, मेरी बाइक, ठीक है दोस्तों यारों में थोड़ा बहुत शुक्र के तौर पे ठीक है यार, गाड़ी नहीं खरीदी है, मिठाई हो जाए, चलो अच्छी बात है, ये शुक्राने के तौर पे तो ठीक है। फखर करने की चीजें नहीं है ये तो खिलौने हैं मिट्टी के। बच्चे को आप नई साइकिल दिला दें, दोस्तों के सामने घुमाता रहेगा भाई मेरी साइकिल, बड़े हंस रहे होते हैं कि इसको क्या हो गया, इतने से खिलौने पे हंस रहा है। तो बिल्कुल जब हम गाड़ियों पे फखर करते हैं ना 2-2 करोड़ की, तो फरिश्ते ऐसे ही हंसते हैं, वो खिलौना है मिट्टी का, लोहे से निकला लोहा बन जाएगा थोड़े दिनों में, कबाड़ में बिकेगी ये। खिलौने छीन लिए जाएंगे आपसे, मर जाओगे तो ये गाड़ी आपके वारिस चलाएंगे, ये घर आपके वारिसों के हिस्से में आ जाएगा। तो वो मेरे पास आए और कहने लगे ये जरूरत, वो जरूरत, मैं मरा जा रहा हूं, मैं ये हो रहा हूं, तो फलाना हो रहा हूं, तो इतने पैसे चाहिए। तो मैंने कहा आपकी गाड़ी कितने की है? उन्होंने कहा गाड़ी तो भाई मेरी जरूरत है। तो मैंने कहा जो आपको बीमारी आई हुई है उससे ज्यादा जरूरी है गाड़ी। ये लोगों की सोच बता रहा हूं मैं, इसको समझें, क्योंकि बयान जब तक मिसाल ना दी जाए ना, तो जो समझाना चाह रहा है इंसान वो समझ में नहीं आता। इसलिए मैं वो जो रियल मिसालें जो चल रही है मार्केट में, जिस तरह के लोगों में चल रहा है हिसाब किताब, मैंने कहा आप कह रहे हैं आपके पास पैसे नहीं है क्या? मैंने कहा मेरे पास हैं पैसे, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन आपको देने के लिए नहीं है। इतना सच बोलना भी बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा मेरे पास पैसे हैं मगर आपको देने के लिए नहीं। आपका जो इलाज कैंसर है या कुछ भी है, मैं इस तरह से किसी का वाकया बयान करता हूं कि उसके ख्वाबों में भी ना आए कि मेरा वाकया बयान हो रहा है, वो नहीं पहुंचेगा। जिसका वाकया है ना, मैं कुछ चीजें बदल देता हूं उसमें, समझ रहे, ताकि किसी के पर्दादरी भी ना हो और वो खुद भी ना अपनी बेइज्जती महसूस करे। तो इसलिए मैं वाकये के जो अहम पॉइंट तो बाकी रखता हूं, बाकी सारी किरदार और इदार सब चीजें चेंज कर देता हूं मैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी गाड़ी को बेच दें। तय मैं तो बगैर गाड़ी के कैसे? मैंने कहा W11 बेहतरीन चीज है। W11 क्या है? बेहतरीन। मैंने कहा गाड़ी बेचें और ये पैसा आप इलाज पे लगाएं, और फिर आपके पास अगर कन्वेंस के पैसे भी ना हो तो W11 के किराए के लिए मैं आपको ज़कात देने के लिए तैयार हूं। ये तो वाकई फिर पैदल थोड़ी जाएगा ना, लांडी या सदर कहीं जा रहा है तो पैदल थोड़ी जाएगा। वैसे तो उसूली तौर पर जो गैरतमंद लोग होते हैं वो कहते हैं हम पैदल चले जाएंगे, W11 का किराया भी किसी से नहीं लेंगे, लेकिन फिर ये इसके लिए बहुत ज्यादा तवक्कुल चाहिए। चलो हम इसका मुकल्लफ नहीं बनाते। तो मैंने कहा कि W11 है, चिंचियां भी चल रही हैं। अब तो अल्लाह का बड़ा फजल हो गया, एक चिंची से यहां से पेट्रोल पंप पे उतरे, दूसरी बदल के दूसरी चिंची खड़ी होगी गुरु मंदिर पे, टर्न मारा यहां से, जेल रोड की तरफ से शॉर्टकट बना हुआ है आजकल, ठीक है ना पहुंचे यहां पड़े। लेकिन इसके लिए तैयार नहीं होते, लोगों से मांग रहे हैं। अल्लाह की एक आदत है कि जिसने मखलूक के सामने एक दफा हाथ फैला लिया ना,
تو بس دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہ پھیلاتا ہی رہتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے میں یستعفف, جس نے اپنی عزت کی حفاظت کر لی. کیسے؟ کہ ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا کسی کے سامنے. اس کو کہتے ہیں عزت کی حفاظت. لوگ کہتے ہیں نا یار آج تک اس آدمی نے مانگا نہیں ہے کبھی. اچھا لگتا ہے نا یہ جملہ, ورنہ کبھی سسر سے پیسے مانگ رہا ہے, کبھی سالوں سے مانگ رہا ہے, کبھی کس سے مانگ رہا ہے, کبھی کس سے مانگ رہا ہے, تو منگتا بنا رہتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی بولو بیچیں. ادھر ایک صاحب کسی کے 1.5-2 کروڑ روپے لے کے بھاگ گئے, تو مجھے کہنے لگا میں کہاں سے دوں بھائی, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, میں جس سے میں نے قرضہ لیا ہوا میں تو دے ہی نہیں سکتا, میری مدد کرے. میں نے کہا آپ بالکل دے سکتے ہیں. میں کہاں سے دوں؟ میں نے کہا اپنا گھر بیچو, دے دو اس کے 1.5 کروڑ. کہہ رہے گھر بیچ کے روڈ پہ آ جاؤ. میں نے کہا روڈ پہ نہیں آئیں گے آپ کرائے پہ لے لیں گھر. میں نے کہا پھر اگر کرائے پہ بھی پورا نہیں ہوتا, کرایہ بھی جیب سے نہیں نکل رہا, تو پھر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون بولتے کیوں نہیں کریں گے, کیونکہ گھر بیسک ضرورت ہے انسان کی, روڈ پہ تو نہیں رہ سکتا نا. پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو قرض دینے والا مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, اور دیکھو میرا خیال بھی نہیں ہے, میں غریب آدمی ہوں. غریب کہاں سے ہے؟ 240 گھر کا 200 گز کا گھر لے کے بیٹھا ہوا ہے, 3 اسٹوریاں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر. بیچ بھائی اس کو. تو کہہ رہے نہیں یہ میں کہاں جاؤں گا, یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے جس نے آپ کو پیسے دیے کہ آپ کہاں جائیں گے. اس کے 1.5 کروڑ حلال کر دیے جو آپ پر حرام تھے, اس کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں. تو میں نے کہا بھائی ابھی دے دو تو آسانی سے نکل آئیں گے, ورنہ قیامت کے دن جو ہے نا یہ 1.5 کروڑ میں تمہاری جتنی نمازیں اور جتنے تبلیغ کے چلے اور 4 مہینے اور جتنے حج یہ سارے نکل جائیں گے. پھر وہ ابھی آسانی سے معاملہ چھوٹ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو کسی کے پیسے لے کے دنیا سے چلا جاتا تھا کہ قرض ہے اس کے اوپر. آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے مگر قرض شہید کا معاف نہیں ہوتا. کسی نے کاروبار میں پیسے لگائے, آپ کھا گئے, تو یاد رکھو شہادت بھی ملے گی تو یہ معاف نہیں ہوگا, پیسے دینے پڑیں گے آپ کو. ایسے کسی کا مال اتنے نمازی یہ کام کر رہے ہیں, کسی کا مال کھانا اتنا آسان کام بن چکا ہے کہ نمازیوں میں یہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ وہ نماز کی اہمیت تو جانتے ہیں, مال کھانا کتنا بڑا جرم ہے اس کا ان کو پتا نہیں ہے. تو میں جو اپنے بیانات میں بدنی عبادت سے زیادہ پیسوں کی ترغیبات جو دیتا ہوں نا, خرچ کرو, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو دنیا کی محبت پسند نہیں ہے. اللہ چاہتے ہیں اس کو مسافر خانہ سمجھو. مسافر خانہ آپ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے, اس کا آپ کے نمازی یا حاجی ہونے سے پتا نہیں چلتا, اس کا آپ کا صدقات و خیرات سے اور آپ دوسرے کا حق ٹائم پہ ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے, اس سے پتا چلتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, پیمنٹ کا ٹائم آ گیا, 1 تاریخ کو پیمنٹ کرنی ہے آپ نے, لیکن آپ کہتے ہو کہ چونکہ مانگ نہیں رہا تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھا کے ان پیسوں کو میں کسی بزنس میں لگا دوں, تھوڑے دن بعد اس کو واپس کر دوں گا. یہ بھی لالچ ہے, ہوس ہے کہ اگلے کا پیسہ آپ نے ادا کرنا ہے اور آپ اس سے کیا کر رہے ہو. جیسے بینک میں آپ پیسہ چھوڑ دو تو سود کماتا رہتا ہے نا, بینک تو خوش ہوتا ہے نا. دیکھو بینک آپ کو سہولت دیتا ہے جب چاہو پیسے نکال دو, لیکن خوش نہیں ہوتا کہ آپ پیسے نکالو. بینک آپ کو سہولت دیتا ہے, آپ کے 1 کروڑ ہیں, 10 کروڑ ہیں, 20 کروڑ ہیں, جب آپ چیک لے کے پہنچ جاؤ گے بینک پابند ہے قانوناً کہ آپ کو بولو نا دے, لیکن خوشی اس پہ ہوتی ہے کہ دے مانگو آپ, خوشی اس پہ ہوتی ہے کہ آج کے بجائے کل لے لو, تو کیونکہ جتنے دن پڑا رہے گا اس سے پیسہ کمائے گا آپ کے پیسے سے. تو آج تاجروں کا بھی یہی حال ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ پہ پیسے نہیں دیتے, اگر مانگنے آ جائے تو پریشان ہوتے ہیں, ٹرخاتے ہیں, ٹہلاتے ہیں, کل پرسوں. ان کو پتا ہے کہ جتنے دن پڑا رہے گا بزنس میں لگا رہے گا. یہ نیچ حرکت ہے, گھٹیا حرکت ہے, یہ اس کی علامت ہے. آپ نے ان دیواروں اینٹوں سے دل لگا لیا ہے. بھائی خاندانی طریقے سے پیسے کماؤ, 2 پیسے جو عزت کے ساتھ ہوں وہ زیادہ بہتر ہے اس قارون کے خزانے سے جو لوگوں کا پیسہ آپ زبردستی اپنے پاس گھما رہے ہو. اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت, اس کے بعد عزت کی حفاظت, تیسرے نمبر پہ پیسے کی حفاظت ہے. اور آج ہماری نظر میں سب سے پہلے پیسہ ہے, اس کے بعد جان ہے, عزت گئی. بولو بھائی, وہ اگر بچ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں بچے تو عزت ذلت سے کیا ہوتا ہے بھائی. 2 گالیاں سنا دے گا نا, بول دے گا بھائی اتنی بڑی داڑھی رکھ کے پیسے نہیں دے رہا, یہ بول دے گا نا, تو یہ تو سنتے رہتے ہیں, اپنے سسر صاحب سے سنتے رہتے ہیں اس طرح کی تانے. عزت دار آدمی کی نظر میں یہ تانا بہت خراب ہوتا ہے. عزت دار آدمی جو ہے نا, اس کو یہ تانا کہ کوئی آپ پر یہ الزام لگا دے کہ آپ نے اس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں, اس کی نظر میں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے یہ کہ بھائی میرے پر یہ الزام کیسے لگ گیا. میں ایک سبزی والے کا واقعہ سناتا ہوں نا اکثر, نہیں وہ چونے والا سبزی والا نہیں, وہ تو بہت عزت دار آدمی تھا, خاندانی. یہاں ایک سبزی والا ہوا کرتا تھا, پتہ نہیں 10-12 سال سے کہاں غائب ہے, غریب آدمی سبزی بیچتا تھا. یہ واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے لیکن ہے بڑا خاندانی واقعہ.
میں وہاں اس کے پاس اکثر جا کے بیٹھا کرتا تھا, بڑا نیک شریف آدمی تھا اور بڑی محنت کرتا تھا, وہ عزت